بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جس سے محبت کرتی تھی اس نے مجھے جسم فروشی کے اڈے پر بیچ دیا۔ میں اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی جبکہ اس اڈے کی مالکن مجھے دلہن بنا کر کمرے میں بٹھاتی اور روز نیا آدمی اندر بھیج دیا کرتی، لیکن جو بھی اندر آتا مجھے دیکھتے ہی قدموں میں بیٹھ جاتا اور کہتا کہ پلیز مجھے بد دعا نہ دینا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ ایک دن غصے سے وہاں کی مالکن کو کہا کہ خدا کرے کہ تیری 10 بیٹیاں ہوں اور سب کی سب یہی کام کریں۔ جب اچانک رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چیخنے لگی، میری جان نکل گئی۔ یہ دیکھتے میں اس اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے والا ہے۔ آج مجھے کوئی بچا نہیں سکتا تھا اور میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں ہلچل ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کمرے میں بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی اور مجھے ایسی کبھی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی جس سے میں اپنی جان ہی لے لیتی، کیونکہ اس کمرے میں 5 منٹ بھی اگر اور رہ لیتی تو وہ 5 منٹ موت سے بھی برے گزرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اندر داخل ہوا اور پھر اس نے وہاں پر ایک ایسی حرکت کی جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نام آمنہ ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا باپ ہمارے ساتھ نہیں رہا کرتا تھا لیکن دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ ہم لوگ بہت ہی غریب لوگ تھے۔ میری ماں کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا تھا۔ کبھی اچانک سے مجھ پر مہربان ہو جاتی تو کبھی وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرتی اور مارنا شروع کر دیتی۔ وہ اپنے گھر کا سارا غصہ مجھ پر نکال دیتی تھی۔ اس نے مجھے نفسیاتی سا بنا دیا تھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں پورا دن گھر میں کام کرتی رہتی تھی، مجھے پڑھایا بھی نہیں گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کریں تو پھر وہ محبت گھر سے باہر تلاش کرنے لگتے ہیں۔ میں نے بھی گھر سے باہر محبت تلاش کر لی تھی۔ وہ لڑکا ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں رہا کرتا تھا اور اکثر چھت پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ اس نے مجھے وہیں سے دیکھا تھا اور ایک دوسرے سے بات بھی کیا کرتے تھے ہم۔ اسی نے مجھے فون بھی لا کر دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میری ماں کو پتہ چل گیا تو میں یہی کہوں گی کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ ساری زندگی برباد کر لوں؟ میں نے تو پہلے سے ہی ان سوالوں کے جوابات سوچ لیے تھے جو سوال ابھی مجھ سے کیے بھی نہیں گئے تھے۔ ایک دن ماں کو بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ میرے باپ کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جہاں میں کام کرتا ہوں ان کو پورے ٹائم کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت ہے۔ میں آمنہ کو ساتھ لے جاتا ہوں، یہ بھی وہاں پر کام کرے گی، میرا کام بھی وہیں پر ہے، پھر تھوڑے پیسے جمع کر کے ادھر ہی ہم کوئی گھر لے لیں گے، 2 کمانے والے ہو جائیں گے تو تنگی ختم ہو جائے گی۔ میری ماں نے کہا کہ لیکن میں تو اس کی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ تو میرے باپ نے کہا کہ پاگل ہے، اس کی شادی کرے گی تو اس پر خرچہ ہوگا، لیکن اگر اس کو کام پر لگائیں گے تو کچھ پیسے ہی آئیں گے اور پھر ساری زندگی تو ہم نے اس سے کام نہیں کروانا ہے۔ بس اتنے سال کام کر لیں کہ تھوڑے بہت حالات بہتر ہو جائیں اور اپنی شادی کے لیے خود ہی خرچہ اکٹھا کر لیں تو ہم اس کو اپنے پاس بٹھا کر نہیں رکھیں گے، شادی کروا دیں گے۔ میری ماں نے کہا کتنے سال؟ تو اس نے کہا کہ کم سے کم 5 سال تو لگیں گے۔ میرے باپ کا تو کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا جیسے میرا ستیلا باپ ہے۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے ماں اور باپ دونوں کوڑا اٹھانے والے تھے جن کو عام زبان میں چنگر کہا جاتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جبکہ میں نے یہ سنا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب کہ یہ لوگ کبھی بھی میری شادی نہ کرواتے۔ ادھر جس لڑکے سے میں محبت کرتی تھی اس کا نام علی تھا، وہ بار بار کہتا تھا کہ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تیری نوکری لگ گئی، بڑے بڑے شہروں میں نوکرانیوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، تجھے بس گھر کے کام کرنے ہوں گے۔ میری ماں مجھے نوکرانی بنانا چاہتی تھی، مجھے استعمال کر کے میری کمائی کھانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے علی کو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے شہر لے کر گیا۔ ہم لوگوں نے پلان بنایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ شہر میں میرا ایک دوست ہے جو مجھے نوکری دے رہا ہے اور رہنے کی جگہ بھی، ہم دونوں شادی کر لیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ میں نے کہا کہ میں بھی کام کروں گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم کام نہیں کرو گی، اگر تمہیں کام کرنا تھا تو پھر اپنی ماں کے لیے کر لیتی، میں تو تمہیں صرف آرام کرواؤں گا، ہم 2 ہی تو لوگ ہوں گے، تم بس میرے لیے کھانا بنایا کرنا اور میری زندگی کو خوبصورت بنانا۔ پر وہ مجھے ایک عجیب سی جگہ پر بٹھا کر خود غائب ہو گیا۔ اسے کہا کہ میں کسی رشتہ دار کے گھر سے ہو کر آتا ہوں، جبکہ 2 گھنٹے گزر گئے۔ 2 گھنٹے بعد جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ تجھے یہاں پر بیچ کے چلا گیا ہے۔ یہ سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھی تو بے وقوف تھی نا، اپنے گاؤں سے کبھی نکلی ہی نہیں تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ کون سی جگہ کیسی ہے۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کسی کا گھر نہیں بلکہ کوٹھا تھا جہاں کی مالکن ایک عورت تھی اور یہاں پر ڈھیر ساری لڑکیاں تھیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ساری میری کزن ہے اور یہ میری کسی رشتہ دار کا گھر ہے، کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آ گئے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہم یہاں پر رہنا ہوگا ہمیں، لیکن اس نے مجھے پورے 40,000 میں یہاں پر بیچا تھا۔
میں نے مالکن سے کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے یہاں سے جانے دے۔ وہ کہنے لگیں کہ میں نے تیرے پیسے دیے ہیں، میں تو وہ پیسے پورے کروں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کماؤں گی، تو اب یہاں سے نہیں جا سکتی ہے، یہاں سے جانا ہے تو مر کر جا سکتی ہے، اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ مجھے جان سے مار دے گی، صرف اسی صورت میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ میں عمر میں کم تھی، اس نے مجھے ڈرایا دھمکا لیا اور مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دن میں وہیں پر رہی لیکن میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک دن اس نے مجھے کہا کہ آج تجھے دلہن بننا ہوگا اور مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے زبردستی دلہن بنایا جا رہا تھا لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ لوگ بڑے ظالم تھے، جب کوئی لڑکی اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتی تھی تو یہ اس کو مارا کرتے تھے۔ مالکن نے نہ جانے مجھے ابھی تک کتنے تھپڑ مارے تھے، لیکن وہ میرے منہ پر تھپڑ نہیں مارتی تھی، بڑی چالاک تھی۔ مجھے دلہن بنا کر کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے ساتھ زندگی نے بہت برا کیا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا اور علی نے بھی مجھے یہاں پر بھیج دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پیار محبت کی باتیں کرنے والا میرے ساتھ ایسا بھی کرے گا اور میرے قیمت لگا کر چلا جائے گا۔ یہاں سے نکل ہی نہیں سکتی تھی میں، اور اگر نکل بھی جاتی تو واپس کس منہ سے جاتی؟ کیا مجھے ہمیشہ یہیں پر رہنا تھا؟ لیکن نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا میرے ساتھ؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کمرے میں بھاگنے کی کوئی جگہ بھی تو نہیں تھی۔ پھر سوچا کہ میں خود ہی اپنی جان لے لیتی ہوں، پر مجھے ایسی بھی کوئی بھی چیز نہیں مل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں ہلچل ہوئی، شاید کوئی اندر آ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے یہاں دلہن بنا کے کیوں بٹھایا گیا ہے اور اب اس کمرے میں کون داخل ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا، جس کو زیادہ بوڑھا کہنا بھی مناسب نہیں، شاید اس کی عمر 50 سال ہوگی۔ اس نے مجھے دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ میرے سامنے آیا اور جب اس نے مجھے غور سے دیکھا تو وہاں پر ایک ایسی حرکت ہوئی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور پھر اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس عورت کی آواز آ رہی تھی جو یہاں کی مالکن بنی ہوئی تھی اور جو مجھے یہاں پر بھیجا کرتی تھی۔ پہلے شور سنائی دیا اور اس کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ عورت میرے کمرے میں آئی تو میں اسی طرح بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیا کیا ہے تو نے، کیا کہا ہے اس آدمی سے؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ جھوٹ نہ بول، تو نے ضرور کچھ کہا ہوگا، ورنہ وہ ایسے یہاں سے بھاگ کر کبھی نہیں جاتا، اپنے پیسے بھی لے کر نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے قسم ہے، بے شک اس آدمی سے پوچھ لو۔ اس عورت کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا اور میں سچ بول رہی ہوں، کیونکہ وہ آدمی بعد میں باہر جا کر کچھ نہ کچھ بولا تو ضرور تھا۔ یہ دن تو اسی طرح گزر گیا اور 2 دن کے بعد پھر سے مجھے دلہن بنا کر کمرے میں بٹھا دیا گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر پچھلی دفعہ کی کوئی ایسی بات کی تھی تو اس دفعہ نہ کرنا۔ پر مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم نے ایسی بھی کیا بات کی کہ وہ آدمی یہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا نکلا تھا۔ پریشان تو میں بھی اس بات پر تھی کہ میں تو کچھ بولی بھی نہیں تھی، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس حرکت کی وجہ سے میری عزت بچ گئی، پتہ نہیں آج کیا ہونے والا تھا۔ یہ عورت بڑی ظالم تھی، یہ سب پر ظلم کرتی تھی، بلا وجہ کھڑے کھڑے کسی پر بھی ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھی۔ مجھے اسے بہت زیادہ نفرت تھی، یہی تو تھی جو ہماری قیمت لگا رہی تھی، جبکہ یہ خود بھی ایک عورت تھی اور ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے ایک گھن آنے لگی تھی۔ مجھے ابھی بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس سے پہلے جو بھی ہوا تھا جیسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ویسے کسی اور کی سمجھ میں آیا بھی نہیں تھا۔ بعد میں وہ میرے کمرے سے باہر گیا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا بات کی، مجھے بھی نہیں پتا تھا، جبکہ میرے سامنے تو وہ بولا بھی نہیں تھا، اس نے صرف میری شکل دیکھی تھی۔ لیکن آج اس عورت نے میرے کمرے میں ایک اور آدمی کو بھیج دیا۔ اس نے مجھے غور سے نہیں دیکھا تھا، وہ اندر آ گیا اور فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔ فون پر بات کرتے ہوئے وہ اس موضوع پر بات کر رہا تھا کہ اسے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اسی لیے اس کی بات مان لی جائے۔ کسی کی منت کر رہا تھا، جبکہ دیکھنے میں کافی امیر آدمی لگتا تھا، لیکن فون پر ایسے منت کر رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آج بھی مجھے وہ دن یاد آتے تھے جب علی مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرتا تھا۔ اس نے میرے دماغ میں ایسی تصویر بنائی تھی کہ جیسے یہ وہ شخص ہے کہ اگر ساری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے تو یہ کبھی بھی میرے ساتھ کوئی برا کام نہیں کر سکتا، لیکن اس نے تو میرے ساتھ سب سے بڑا ظلم کر دیا۔ امی کی بھی کبھی کبھی یاد آتی تھی، کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں کیوں گھر سے باہر چلے گی؟ ظاہر ہے وہ بھی مجھے نفرت کرتی ہوں گی، میرا باپ تو پہلے ہی مجھے نفرت کرتا تھا، میری ماں نے بھی کبھی پیار نہیں جتایا، لیکن کبھی کوئی ظلم بھی نہیں کیا تھا مجھ پر، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو میری پوری کیا کرتی تھی، پر کبھی غصہ آتا تھا تو مجھ پر ہی غصہ نکال دیا کرتی۔ سارے رشتہ دار کہتے تھے کہ تیری ماں تجھ سے ایسا رویہ رکھتی ہے، تو اس کی ستیلی بیٹی ہے، اور کبھی کبھی مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، لیکن وہ میری ماں تھی اور ماں جیسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مجھے صرف میری ماں کی یاد آتی رہتی تھی۔ مجھے نہ صرف دلہن بنا کر بٹھایا گیا بلکہ مجھے گھونگھٹ بھی کروایا گیا۔ کتنا عجیب ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ جو پل لڑکی کی زندگی کا سب سے اہم پل ہوتا ہے، جب وہ دلہن بنتی ہے، خوش ہوتی ہے، اسی دن کو میرے لیے مذاق بنا دیا گیا تھا۔
جبکہ میں نے علی کے ساتھ یہی تو خواب دیکھا تھا۔ اس شخص نے فون والے کو بالآخر ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہاری میں منت کر رہا ہوں، میں بڑی مصیبت میں ہوں اور تم میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ سوچا تھا کہ آج کا دن اچھا گزر جائے گا، لیکن تم نے فون کر دیا۔ پھر اس نے فون بند کر دیا اور میرے قریب آیا۔ اس نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے ایک نظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے پاس اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں پر بیٹھی ہو، مجھے تو بھیج دیا گیا تھا، تمہاری بہت تعریف کی گئی تھی اور میں نے پیسے دے دیے تھے، تو تم مجھے کوئی بدوا نہ دے دینا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں پہلے ہی بڑی مشکل میں ہوں، ایک دوست نے یہاں بھیج دیا تھا، میں تو یہاں پر آنا بھی نہیں چاہتا تھا، تم باہر جا کر پوچھ لو، میں پہلے کبھی بھی یہاں پر نہیں آیا ہوں، میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیا بول رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے بدوا نہ دینا، میں پہلے ہی بڑی مشکل میں ہوں۔ اور پھر اس کی حالت بھی اس سے دوسرے آدمی کی طرح ہونے لگی، وہ بھی باہر جاتا اور چیختا چلاتا، لیکن اب میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ، میں تمہارا کوئی بھی کام کروں گا۔ میں نے کہا کہ تم باہر جا کر ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرو گے، باہر جا کر کوئی شور نہیں کرو گے، پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا اور بعد میں لوگوں نے مجھ پر سوال جواب کیے تھے، اگر آج تم یہاں سے بھاگ کے چلے گئے تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں کوئی نہیں مار سکتا، فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا میں تمہارے لیے کچھ اور کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ نہیں، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہاں سے نکالو۔ اس بات پر اس نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کیا، میں نے تمہیں کوئی بھی بات نہیں کی، تمہارے ساتھ کچھ ظلم نہیں کیا، تمہیں کوئی نقصان بھی تو نہیں پہنچایا ہے، اس لیے تمہارے دل میں میرے لیے نفرت نہیں آنی چاہیے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے باہر چلا گیا اور اس دفعہ کسی کو بھی یہ بات نہ پتہ چلی کہ اس آدمی کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو پہلے آدمی کے ساتھ ہوا تھا۔ شاید وہ تھوڑا زیادہ جذباتی تھا، فوراً ہی باہر بھاگ گیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا اور اپنے آپ کو سنبھال کے وہاں سے نکل جائے گا، اور مجھے اس کی باتوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت اندر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ شاباش، اگر آج یہ آدمی بھی بھاگ جاتا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوتا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ یہی کہے گی، اسی لیے میں نے عقل استعمال کی تھی۔ مجھے اس عورت سے ڈر بھی لگتا تھا اور اس سے بہت زیادہ نفرت بھی تھی، پر میں کھلے آسمان کے نیچے آخر کب تک بارش سے بچ سکتی تھی؟ مجھے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی تھا۔ اسی کوٹھے پر ایک عورت کام کیا کرتی تھی جو یہاں پر سب کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی، پہلے وہ بھی شاید یہی سب کچھ کرتی تھی، لیکن اب بوڑھی ہو جانے کی وجہ سے اس کے پاس کوئی اور کام بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابھی بھی یہ بہت ہی زیادہ بد کردار عورت تھی جو سب کے پیچھے پڑی رہتی تھی اور سب کی خبریں مالکن تک پہنچایا کرتی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور مالکن کو کہا کہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی ابھی تک وہ نہیں بنی جو یہاں پر اس کو بن جانا چاہیے تھا۔ مالکن نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں پتا تو ہے کہ ساری بات کا اچھی خاصی کمائی ہو رہی ہے۔ ہماری عورت کا کہنا تھا کہ نہیں، میری نظر بھی بڑی تیز ہے، اس نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا ہے۔ میرے کمرے میں جس کو بھی بھیجا جاتا تھا وہ مجھے دیکھ کر معافی مانگنا شروع کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ بدوا نہ دینا۔ پتہ نہیں اس بات کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی۔ ایک لڑکی کے پاس یہاں پر موبائل بھی تھا، میں نے سوچا کہ اپنی ماں کا فون کرتی ہوں، لیکن ان کو کیا بتاتی کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ اس لڑکی کو کہا کہ تم میری ماں کو فون کرو اور میرے بارے میں پوچھو، جھوٹ بول دینا کہ تم میرے دوست ہو، میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، میری ماں کس حال میں ہے۔ اس نے کہا کہ تم خود بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا کہ میں کیا بات کروں؟ میں نے رونا شروع کر دیا، میں کس منہ سے بات کرتی؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پتہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ جب اس لڑکی نے فون پر بات کی تو وہ کچھ پریشان سی ہو گئی، اچانک سے باہر چلے گی۔ میں اس کے پیچھے گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ واپس آئی تو میں نے کہا کہ تم فون لے کر باہر کیوں نکل گئی تھی؟ کیا بات ہوئی تمہاری ماں سے؟ اس نے کہا کہ تمہاری ماں تمہاری پر بہت غصہ تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، غصہ تو ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، دراصل وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس گھر سے بھاگ گئی ہے اور میں تو کہتی ہوں کہ کہیں جا کر مر ہی گئی ہو۔ نوکری کروانی تھی اس سے، لیکن ہمیں ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی۔ اللہ کرے مل جائے تو ہم سب کو جواب تو دے سکیں۔ وہ بغیرت مر گئی ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ ظاہر ہے اس کے بعد میری ماں کو بہت غصہ آیا ہوگا اور وہ میرے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں بولے گی، لیکن اتنا زیادہ غصہ، اتنی زیادہ نفرت، اس کی بھی آخر کیا وجہ تھی؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، شاید انہوں نے کچھ اور ہی کہا تھا، پر لڑکی نے مجھے نہیں بتایا۔ شاید یہ سوچتی ہوگی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھ سے ویسے بھی تو کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا مجھ پر ابھی تک کہ میری عزت محفوظ تھی۔ یہ جگہ تو کسی دوزخ سے کم نہیں تھی، اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ لوگ مجھے دیکھتے اتنا عجیب سا رویہ کیوں پیش کرنے لگتے ہیں؟ پر وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو باقی باتوں میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور فائدہ تو میرا بے شک ہو رہا تھا، ابھی تک میری عزت بالکل محفوظ تھی، لیکن کب تک محفوظ رہتی؟ مجھے یہاں سے جانا چاہیے تھا۔ ایک دن میں نے بھاگنے کی کوشش کی اور غلطی سے مجھے مالکن نے دیکھ لیا۔ میں ڈر کے، مجھے پتا تھا کہ میری خیر نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آج تجھے معاف کر دیا
تو پھر تو سب کے لیے ایک مثال بن جائے گی اور سب کے دل میں بغاوت اٹھنے لگے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گی۔ لیکن اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے بری طرح مارا، اتنا مارا کہ 3 دن تک میں بخار میں پڑی رہی۔ مجھے اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا، بہت ہی زیادہ۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی رات تھی۔ میں بستر پر پڑی تھی، مجھے پیاس لگی تھی، پر پانی پلانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پانی بھی اتنا دور نہیں پڑا تھا، لیکن مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے میری ماں یاد آ رہی تھی، مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں ایسی جگہ پر تو نہیں رہا کرتی تھی۔ میرے اندر اتنا زیادہ زہر بھر چکا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اس عورت کو بددعا دے ڈالی۔ میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ تیری اپنی 10 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ 10 کی 10 بیٹیاں یہی کام کریں، تب تجھے پتا چلے کہ کسی کی بیٹی کو جب ایسے غلط کام کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہی ایسی ہے۔ جب تک آپ کے اپنے ساتھ وہ سب نہیں ہوتا جو آپ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو اس درد اور تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارا درد سمجھ سکتے ہیں، وہ صرف ہمیں تسلی دیتے ہیں، اور ان کا تسلی دینا بھی کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، لیکن جب تک خود پر نہیں گزرتی تب تک پتہ نہیں چلتا۔ میں تو پوری رات یہی بددعا کرتی رہی کہ اللہ کرے اس کی اپنی 10 بیٹیاں ہوں اور وہ 10 کی 10 یہی کام کریں، تب اسے احساس ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ کیا اس کے پاس کرنے کے لیے صرف یہی کام تھا؟ یہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی؟ اگر کسی نے اس کی اچھی تربیت کی ہوتی تو یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی اور کام بھی کر سکتی تھی، لیکن اس نے تو اپنے لیے اور باقیوں کے لیے بھی دوزخ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ خود بھی گناہ گار تھی اور ہم سب کو بھی گناہ گار کر رہی تھی۔ اگر میں یہاں پر رہتی اور میری عزت محفوظ بھی رہ جاتی تو کیا میں واپس جا سکتی تھی؟ کیا کوئی مجھ سے شادی کرتا؟ میرے نام کے ساتھ تو یہی لگ گیا تھا کہ میں بھی ایک طوائف ہوں، اور طوائف کی بھلا کیا عزت ہوتی ہے۔ میری طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی تھی، یا پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں نے کسی طرح خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی تھی۔ لیکن رات کے ایک پہر مجھے اسی عورت کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی اور ہے، لیکن یہ آوازیں اسی عورت کی تھی۔ وہ بری طرح سے درد سے چلا رہی تھی اور اس طرح سے پیش آ رہی تھی، اس عورت کی طرح چلا رہی تھی جس کا بچہ ہونے والا ہوتا۔ بار بار پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس کی حالت دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ سب نے دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کے لیے یہ مر جائے۔ اسے اسپتال لے جایا گیا۔ جب اسپتال سے واپس آئی تو اس نے سب کو بٹھایا اور کہا کہ تم میں سے مجھے کسی نے بددعا دی کیونکہ میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری 7 بیٹیاں تھیں، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری بیٹیوں سے بھی مجھ سے دور کر دیا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ تمہاری بیٹیاں ہمارے پاس ہی رہیں گی، ہمارے گھر کے کام کریں گی۔ میں بہت بڑے خاندان کی بہو تھی، انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور پھر مجھے یہی سب کچھ کرنا پڑا۔ میں یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر جب آج مجھے اسپتال لے جایا گیا تو وہاں مجھے میرا پرانا شوہر دکھائی دیا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس نے کہا کہ میری بیٹیاں میرے پاس نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ 2 بیٹیاں تو گھر سے بھاگ گئیں اور باقی جسم فروشی کا کام کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے ابھی بھی افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹیاں کسی اچھے گھر کی بہو بن چکی ہوں گی یا پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرتی ہوں گی کہ کم سے کم ان کی زندگی اس زندگی سے تو بہتر ہوگی، پر شاید مجھے میری سزا مل گئی ہے کہ میری اپنی بیٹیاں بھی اسی کام میں آ گئی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے میرے کان کے اوپر ہاتھ لگایا، جس کے اوپر الگ سے ایک چھوٹا سا کان بنا ہوا تھا۔ یہ میرا پیدائشی نشان تھا، یعنی کہ گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ سب کہتے تھے کہ اس کے 3 کان ہیں، لیکن وہ پورا کان نہیں تھا، صرف گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اصلی سید کی نشانی ہوتی ہے، تم کسی سید زادے کی بیٹی ہو، تمہارے اندر سید کا خون ہے، اسی لیے تمہاری بددعا مجھے لگ گئی ہے، کیونکہ شاید تم نے ہی مجھے بددعا دی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ تو چنگڑ ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارے ماں باپ نہیں ہوں گے، انہوں نے تمہیں کہیں سے اٹھایا ہوگا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس سب کا کیا مقصد تھا۔ شاید میری ماں نے مجھے کہیں سے اٹھایا ہی تھا، وہ میری اصل ماں نہیں تھی، تبھی اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا، اور میرے جانے کے بعد وہ میری موت مانگ رہی تھی، ورنہ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کے لیے موت کیسے مانگتی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تم یہاں پر کچھ نہیں کرو گی، مجھے پتا ہے کہ تم نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ 2 آدمی یہاں سے بھاگ گئے تھے، وہ بھی اس بات کے بارے میں جانتے تھے، کیونکہ اگر وہ کوئی غلط کر دیتے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے۔ تمہارے ساتھ یہ نشانی ہے، تمہارے اندر کسی سید زادے کا خون ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وہ 40,000 روپے بھی مجھے واپس کر دیے جو اس نے میرے لیے ادا کیے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی اور عورتوں کے ایک سینٹر میں رہنے لگی۔ اپنے ماں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن محلے میں ضرور گئی اور وہاں جا کے پتہ کیا تو واقعی یہ پتہ چلا کہ وہ میری اصل ماں نہیں ہے، بلکہ میری سوتیلی ماں تھی۔ میں واپس آ گئی تھی۔ سینٹر میں میری بہت عزت تھی، سب لوگ میرا بہت خیال کرتے تھے، اور فی الحال میں یہیں پر رہ رہی ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔